تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ولیم شیکسپیئر کے ایک مشہور ڈرامہ ہیملیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ہیملیٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کی لائف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر اپریل 23 1564 کو اسٹارٹ فورڈ آن ایون انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ اپریل 23 1616 اسٹارٹ فورڈ آن ایون انگلینڈ میں ہی ہوئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ورک کی۔ ولیم شیکسپیئر ایک ڈرامٹسٹ، پلے رائٹ اور ایک پوئٹ تھا۔ تو انہوں نے اپنی لائف میں ڈرامات لکھے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پوئمز بھی لکھی۔ تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے ورک کو۔ رچرڈ III یہ اس کا ایک مشہور ورک ہے۔ اس کے بعد میکبیتھ، دا ونٹرز ٹیل، ہیملیٹ، اوتھیلیو، دی مرچنٹ آف وینس، رومیو اینڈ جولیٹ، کنگ جان، یہ اس کے چند ایک مشہور ورک ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایوارڈز کی۔ تو ولیم شیکسپیئر نے اپنی لائف میں بہت سارے ایوارڈز حاصل کیے۔ ان میں سے ایک اس کو اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے، دوسرا اس کو ملا ہے گولڈن گلوب، یہ اس کو کچھ دو ایوارڈز ملے ہیں۔ اس کے بعد ان کو کچھ اور بھی ایوارڈز ملے ہیں تو جو میں نے ڈسکس نہیں کیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سمری پہ۔ تو سمری پہ آنے سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ہیرو ہے وہ ہے ہیملیٹ، جس پوری کہانی میں ایک ٹریجک ہیرو ہے۔ کلاڈیس یہ ہیملیٹ کا چچا ہوتا ہے، جس نے ہیملیٹ کے باپ کو مارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پولونیس یہ شاہی دربار کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اوفیلیا یہ پولونیس کی بیٹی ہوتی ہے۔ ہوریشیو یہ ہیملیٹ کا بہت ہی اچھا دوست ہوتا ہے۔ دا گوسٹ یہ گوسٹ ہیملیٹ کے باپ کا ہوتا ہے، جو شاہی قلعے کے اندر لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ اس کو ہوریشیو نے بھی وہ دیکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہیملیٹ جب جاتا ہے تو اس نے بھی دیکھا ہے۔ گرٹروڈ یہ ہیملیٹ کی ماں ہے، جس نے کلاڈیس سے شادی کی ہوتی ہے۔ جب اس کا ہیملیٹ کا باپ مر جاتا ہے تو گرٹروڈ اس کی وہ شادی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیٹس یہ ہوتی ہے، یہ اوفیلیا کا بھائی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہیملیٹ پہ۔ تو بیسیکلی یہ ڈرامہ 5 ایکٹ پہ مشتمل ہے اور اس ڈرامہ کو کمپلیٹ ہونے میں 7 دن لگے ہیں۔ اب سٹوری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کلاڈیس نے ہیملیٹ کے باپ کو، جو کہ ڈنمارک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو دھوکے سے مار دیا ہوتا ہے اور وہ خود بادشاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے باپ کا گوشت جو بالکل اس کی شکل کا ہے، وہ شاہی قلعہ کے آس پاس دکھائی دیتا ہے۔ قلعے کے سپاہی یہ بات ہوریشیو کو بتاتے ہیں کہ ہم نے قلعے کے پاس بھوت کو دیکھا ہے، جو سیم ہیملیٹ کی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ باہر جاتا ہے شاہی قلعے کے، تو وہی گوشت وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہیملیٹ کا باپ ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ بات ہیملیٹ کو جا کے بتاتا ہوں۔ ہیملیٹ بھی باتوں کو جلدی یقین نہیں کرتا، وہ بھی اتنی جلدی نہیں مانتا، تو وہ خود جا کے دیکھتا ہے۔ تو جا کے جب وہ گوشت کو دیکھتا ہے تو وہ گوشت اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کا ہی گوشت ہوں، تمہارے چچا نے مجھے مارا ہے، اب تم اس سے میری موت کا بدلہ لوگے۔ میری روح کو اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک تم اس کو مار نہیں دیتے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے باپ کا ہی بھوت ہوں۔
تو گوس نے کہا ہوتا ہے کہ کلاڈیس جو کہ تمہارا چچا ہے اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے اور تمہاری ماں سے شادی کی ہوئی ہے۔ ہیملیٹ کو اس بات کا بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی ماں گرٹروڈ نے اس کے چچا سے شادی کیوں کی ہے۔ ہیملیٹ بھوت کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، وہ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو کیا واقعے میں کلاڈیس نے مارا ہے یا کسی اور نے مارا ہے۔ ہیملیٹ اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک کھیل کھیلتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاگل تصور کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے فضول حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پولونیس یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہیملیٹ کی یہ حالت اس کی بیٹی کی پیار کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہیملیٹ پولونیس کی بیٹی اوفیلیا سے پیار کرتا ہے۔ محل کے سارے جو لوگ ہیملیٹ کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس پاگل پن کی وجہ جاننے چاہتے ہیں اور وجہ جاننے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حقیقت کو جانا جائے کہ وہ کیا واقعی میں پاگل ہے یا ایسے مذاق کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ ساری ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو سچ میں کلاڈیس نے مارا ہے یا گوسٹ ایسے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہیملیٹ حقیقت کو جاننے کے لیے ایک ڈرامہ پرفارم کرتا ہے، وہ ایز اٹ از ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کو گوسٹ نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کے باپ کو کس طرح سے کلاڈیس نے مارا ہے۔ جب سینئر ہیملیٹ مطلب کہ ہیملیٹ کا جو باپ جب وہ اپنے خدا کی پوجا کر رہا تھا تو اس کا چچا اس نے اس کے کان میں زہر انڈیل دیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سارے لوگ شاہی محل کے اندر ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اس کی ماں گرٹروڈ اور کلاڈیس بھی ہوتے ہیں۔ کچھ دیر تو کلاڈیس ایسے ڈرامے کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب مرڈر کا سین آتا ہے تو وہ کلاڈیس تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ ہیملیٹ کے لیے یہی موقع ہوتا ہے کہ اس کا شک جو ہوتا ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس کے باپ کا قاتل ہی کلاڈیس ہے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا۔ جب سارا پلے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ماں گرٹروڈ اس کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور ہیملیٹ اس کو ملنے جاتا ہے تو اس کا چچا اپنے بھگوان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اسے مار سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہی موقع ہے، کیونکہ کلاڈیس اب اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے سارے سپاہی اس کے پاس نہیں ہیں، مگر اس وقت اس وجہ سے نہیں مارتا، وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس کو مارے گا کیونکہ وہ عبادت کر رہا ہے اپنے بھگوان کی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو تکلیف پہنچتی رہے، اس کی روح کو سکون نہ ملے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو تب مارے گا جب وہ پوجا کر لے گا، اس کے بعد اس کو مارے گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی ماں اس سے غصہ ہوتی ہے کہ تم ایسا حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو ہیملیٹ بھی اپنی ماں سے غصہ ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے باپ کے مرنے کے بعد اس سے شادی کیوں کی ہے۔ ایک آدمی جو چھپ کر ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، ہیملیٹ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ کلاڈیس ہی ہے جو اس کی باتیں سن رہا ہے، تو اس کے پاس تلوار ہوتی ہے، وہ تلوار کو ایسے مار دیتا ہے۔ جب تلوار مارتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اب ہیملیٹ جب وہ مر جاتا ہے، جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو ہیملیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو پولونیس ہے۔ اس کو ہیملیٹ نے غلطی سے مار دیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کا چچا کلاڈیس ہے۔ کلاڈیس اس ہیملیٹ کو سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ہی اس کے باپ کو مارا ہے۔ وہ ایک پلاننگ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو مروایا جائے
وہ اس کے دوستوں کو بلاتا ہے کہ ہیملیٹ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اندر سے اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ جب وہ ادھر جائے گا تو وہ ادھر کے بادشاہ سے اس کو مروا دے گا۔ پولونیس کی بیٹی اپنے باپ کے غم میں ہی مر گئی، کیونکہ اس کو اپنے باپ کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اب جب وہ مر جاتی ہے تو ہیملیٹ اس کی قبر پہ جاتا ہے۔ جب جاتا ہے تو اس کا اوفیلیا کا بھائی لائٹس اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی نے میرے باپ کو مارا ہے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ ہیملیٹ سے لے گا اور وہ اس کو مارے گا۔ کلاڈیس کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لڑنا ہی ہے تو صحیح طرح سے لڑو، ایسے لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا کہ ہیملیٹ مر جائے، اس لیے اس نے ان دونوں کو ایک ایک تلوار دے دی اور لیٹس کی تلوار پر زہر لگا دی، تاکہ ذرا سے بھی تلوار اس کو ہیملیٹ کو لگ گئی تو وہ زہر سے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اور یہ اگر لڑائی جیت جاتا ہے تو اس نے اس کے لیے ایک شربت تیار کیا ہوتا ہے جس کے اندر اس نے زہر ملایا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بائی چانس وہ یہ لڑائی جیت بھی جاتا ہے، لائٹس کو مار دیتا ہے، تو پھر اس کو یہ شربت پلایا جائے گا۔ جب یہ شربت پیے گا تو پھر بھی یہ مر جائے گا۔ وہ اس نے اس کو مارنے کی ہر طرح سے کوشش کی ہوئی ہوتی ہے، ٹرائی کی ہوئی ہوتی ہے، پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ لائٹس کی تلوار ہیملیٹ کو زخمی کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تلواریں زور سے ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹکراتی ہیں تو دونوں گر جاتی ہیں۔ وہ دونوں ایک ایک تلوار اٹھا لیتے ہیں، مگر اب یہ تلواریں ایکسچینج ہو گئی ہوتی ہیں۔ جو تلوار پہلے ہیملیٹ کے پاس تھی اب وہ لائٹس کے پاس چلی گئی ہے، اور جو زہریلی تلوار جو لائٹس کے پاس تھی وہ اب ہیملیٹ کے پاس آ گئی ہے۔ ہیملیٹ وہی تلوار لائٹس کو مارتا ہے تو جس سے وہ مر جاتا ہے۔ ہیملیٹ کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس تلوار پہ زہر لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس سے لائٹس مر گیا ہے۔ ہیملیٹ سوچتا ہے کہ جس طرح زہر سے لائٹس مرا ہے اسی طرح، کیونکہ ہیملیٹ بھی اب زخمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مر جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ میں تو ویسے ہی مر جاؤں گا، میں کہیں کیسے نہ کیسے کلاڈیس کو بھی مار دوں۔ وہ جلدی سے وہی تلوار وہ کلاڈیس کو مار دیتا ہے، جس سے کلاڈیس زخمی ہو جاتا ہے اور کلاڈیس بھی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیملیٹ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ اس کی ماں اس نے جو زہر والا شربت پی لیا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتی ہے، کیونکہ وہ جو شربت ہیملیٹ کے لیے تیار کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس کو وہی شربت پلایا جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اب اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ شربت پی لیتی ہے، جس سے وہ بھی مر جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ سارے ایک ہی جگہ پہ مر جاتے ہیں۔ تو یہاں ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب لازمی کرنا۔